زمانہ کچھ بھی کہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا، خیرکم، تم میں سے بہتر کون ہے، ایک تو معیار دنیا کا دیا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس کو اشرف و افضل سمجھا جاتا تھا، اسی لیے عرب 100 شادیاں کرتے تھے، چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، تو زیادہ اولاد ہو تو تسلط جمایا جا سکے۔ تو اس زمانے میں عزت کا معیار اولاد کی کثرت تھی، لیکن یہ معیار پھر ختم ہو گیا۔ اب عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت کی کثرت۔ معیار بدلتے رہتے ہیں، شاید آنے والے دور میں کوئی معیار اور ہو، لیکن یہ معیار لوگوں کے خود پیدا کردہ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار دیا، تم میں سے بہتر کون ہے، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جو چرخ پہ جھولتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، جس کی شہرت بام ثریا تک پہنچی ہوئی ہے، جو اعلیٰ منصب پہ فائز المرام ہے، جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، تم میں سے افضل اور اشرف کون ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلتی ہے، جواب آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو علم قرآن سیکھتا ہے اور قرآن آگے سکھاتا ہے۔ تو دنیا کے معیار کوئی بھی ہوں، یہ معیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہے، اس لیے حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی عزت ہے۔ تو علم دین کی مسند کو آباد کر کے اپنی ساری زندگی کو اس کام کے لیے لگا دینے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں۔ اگرچہ دنیاوی مال و متاع سے عمومی طور پہ اس راستے کے مسافر خالی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفتی معین الدین نعیمی علیہ رحمہ، ان کا ایک معروف جملہ ہے کہ مخلص ہمیشہ مفلس ہوتا ہے۔ تو مخلص ہمیشہ مفلس ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بظاہر سفید پوشی کا بھرم انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا، اور جیسے تیسے بھی تھی اپنی زندگی کاٹ لی، لیکن ساری زندگی انہوں نے کتاب سے ناطے کو جوڑے رکھا اور مسند تدریس کو کسی حالت میں بھی اجڑنے نہیں دیا، اور اس کی آبیاری کرتے رہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، یہ ایک مشکل کام تھا۔ مجھے بتائیے آج کے دور میں ایک محفل نعت میں ایک نعت خواں ایک نعت یاد کر کے اس کو اچھے لہجے میں پڑھ دیتا ہے، تو اس کو 20-25 ہزار روپیہ ایک مجلس میں ایک رات میں حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں معروف ناموں کی بات نہیں کر رہا، جو معروف نام ہیں، جو بڑے برانڈ ہیں، ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ تو لاکھوں روپے پہلے لیتے ہیں اور پھر قدم اٹھاتے ہیں۔ اب مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور ایک رات میں 5 محافل پہ بھی ایسے لوگوں کا جانا ہوتا ہے۔ جب ایک ان پڑھ شخص جس کا گلا تھوڑا سا بہتر ہے، وہ 20-50 ہزار روپے ایک رات کے کما لیتا ہے اور آسودہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک شیخ الحدیث جس نے ساری زندگی پڑھا اور سحری کے وقت سے لے کر کے اشراق تک مطالعہ کرتا ہے، اور پھر صبح 7-8 بجے سے لے کر ظہر تک پڑھاتا ہے، اور ظہر سے عصر تک تکرار میں بیٹھتا ہے، اور پھر مطالعہ کرنے کے لیے مغرب کے بعد بیٹھ جاتا ہے، زندگی اور دنیا کے مشاغل سے دور رہتا ہے، اس کو ایک مہینے کے بعد آپ 10 یا 15 ہزار روپے دیتے ہیں، لیکن اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں مسند تدریس چھوڑ کے کوئی اور کاروبار کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے بھوکے رہیں گے اور بھوک کاٹ لیں گے، لیکن ساری زندگی قال اللہ قال رسول اللہ کے نغمے ہی سناتا رہوں۔ اور اس دور کے اندر جب کہ ایک اچھا خطیب
ایک رات میں اچھے بھلے پیسے کما لیتا ہے، ایک نعت خواں اچھے بھلی کمائی کر لیتا ہے، ایک پیر طریقت لوگوں کی جیبیں خالی کروانے کا فن جانتا ہے، تو ایسے زمانے میں مدرس ہو یا مصنف، اس کی زندگی کی قسم پرسی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو مسند تدریس پہ بیٹھ کے اپنے مشاغل میں فرق نہیں آنے دیتے، اور یہ اتنے لوگ جو آج منبر و محراب پہ ہیں، یہ ان کے پیچھے یہی لوگ کھڑے ہیں، یہی مصنفین، یہی محققین، یہی مدرسین، جن کی محنتوں کا یہ لوگ ثمر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی اخروی زندگی کے لیے سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے حضرت امیر حمزہ کے باب میں کہ شہید جب راہ خدا میں شہادت پاتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کی جتنی ذلت ہوتی ہے، اعضائے بدنیاں کاٹے جاتے ہیں، اسے رگیدا جاتا ہے، اور اس کے اعضاء کو چیرا کاٹا اور توڑا جاتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے جتنی زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو قسم پرسی کے عالم میں، دین کے مخلص ہو کر کام کرنے کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، لیکن یہ شعبہ جب خلوص سے اس راستے میں سفر کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ پسنا پڑتا ہے، مدرسین کو، مصنفین کو، محققین کو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا میدان نہیں چھوڑتے۔ اور پھر جس کے پاس آپشن بھی موجود ہوں، آج کل تو جو ہے وہ ایک پیر بننے کے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو کسی محکمے میں ملازمت حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے بھی معیار مقرر ہے کہ اس کی تعلیم اتنی ہو، تجربہ اتنا ہو، عمر ایسی ہو، صحت ایسی ہو، لیکن یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر کوئی معیار نہیں ہے۔ جسے بولنا نہیں آتا وہ چوپ شاہ بن جاتا ہے، اور جو زیادہ باتیں کرتا وہ رولے شاہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے ماحول میں جب سب کچھ بکتا ہو، اور ایسا شخص کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے آنکھیں چندھیا جائیں، اور جو امامہ باندھ کر کے جب گھر سے نکلے تو لوگ ٹھہر کے دیکھتے ہوں، اور جس کو گفتگو کا سلیقہ بھی آتا ہو، بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو، اگر وہ خطابت کے میدان میں اپنا سکہ جمانا چاہتے تو ہر شہر میں ان کی پذیرائی ہوتی، لیکن انہوں نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے مسند تدریس کو اختیار کیا۔ یہ ان کی پھر اس پر استقامت رہی، تو یہ ان کا وہ عمل تھا۔ تو آج اگر بہت سارے لوگ ان کے نام سے شناسا نہیں ہیں دنیا کے، لیکن یہ دنیا کے کونے کونے پہ ان کی محبتوں کے امین اور ان سے فیض یافتہ لوگ جو علم کا نور بانٹ رہے ہیں، یہ انہی کے تعارف کا حوالہ ہی تو ہیں، اور یہ انہی کا نام ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ برکت عطا کی کہ انہوں نے مسند تدریس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا اور وابستگی اختیار کی، اور آج ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال کا عرصہ ہوا، لیکن دنیا پر کتنے شاگرد ہیں، ان کے جو کام کر رہے ہیں سب کا اجر ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امتیوں کے سارے اعمال سلسلہ وار نبی علیہ السلام کے اعمال میں درج ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک استاد کے درجے کو شاگرد نہیں پہنچ سکتا، تو امتی ایک نبی کے درجے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو آج جہاں جہاں ان کے شاگردوں کا سلسلہ ہے، عالی شان مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے، اور محبتوں کا ایک جہاں آباد ہے، تو یقیناً ان کی قبر میں کتنا نور روز اترتا ہوگا، چونکہ یہ وہ کھاتے ہیں۔ آپ بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، مرنے کے بعد وہ سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کھاتا ہے جو مرنے کے بعد بھی کلوز نہیں ہوتا، اور قیامت تک یہ سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔